مجھے ایسا بالکل نہیں لگا، بلکہ میری موجودگی میں شہباز شریف صاحب سے ان کی ٹیلی فون پر بات ہوئی، اور اس دوران وہ بلوچستان کی تنظیم سازی اور خیبر پختونخوا کی جو پارٹی کی تنظیم سازی تھی اس کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، اور میں نے براہ راست بھی نواز شریف صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ کے جو دو بیانیے ہیں پارٹی کے اندر، ایک احتجاجی بیانیہ ہے، ایک جو ہے وہ مفاہمتی بیانیہ ہے، اس کی وجہ سے پارٹی تقسیم نظر آتی ہے، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ اور روش پر ہیں، آپ کچھ اور روش پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ طبیعتوں کا فرق ہے، ہمارے ہاں بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے، اور شہباز اور میں تو بالکل ایک ہی بالکل ہماری سوچ ہے اور ایک ہی ٹارگٹ ہے۔ اور جو دوسرے لوگ تھے پارٹی کے، ان کے بارے میں بھی ان کا خیال تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی اگر وقت تھا بھی تو وہ گزر چکا ہے۔ اب ساری پارٹی جو ہے ایک متحد ہے، بلکہ ساری پارٹی کو آگے نظر آ رہا ہے کہ دوسری پارٹی کمزور ہو رہی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ خدشہ ان کے ذہن میں تو موجود نہیں ہے۔ اور بڑائی صاحب، جو اس وقت نواز شریف صاحب کی سوچ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر حکومت گرے، کیونکہ ظاہر پی ڈی ایم ہو، اپوزیشن ہو، وہ 1.5 سال سے دعوے کر رہی ہے مگر کامیاب ہوتی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے بھی ہیں کہ حکومت گر سکتی ہے، یا نواز شریف صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے گرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ جو ہاتھ اٹھانے کی بات ہوتی ہے وہ اٹھا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو میں نے تاثر ان کی گفتگو سے لیا کہ وہ دو باتیں تو بڑی کلیئرلی کہہ رہے تھے۔ ایک یہ کہہ رہے تھے کہ نو کانفیڈنس، اور دیکھیں جنرل الیکشن وداؤٹ انٹرفیرنس جو ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو ہو جائے گا۔ یعنی یہ کم از کم انہوں نے 2-3 دفعہ مجھے یہ کہا، جس سے ایسے لگتا ہے کہ ان دو چیزوں کے بارے میں ان کو کوئی ایشورنس موجود ہے۔ اور لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا میری وری تو یہ ہے کہ ملک کا پھر بھی کیا ہوگا، کیا دوبارہ انٹرفیرنس ہوتی رہے گی، کیا جو اگلی حکومت آئے گی وہ بھی ڈائارکی پہ چلے گی، یا اس حکومت کو بغیر کسی انٹرفیرنس کے چلنے دیا جائے گا، آئینی ادارے اپنی اپنی جگہ کام کریں گے یا ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کریں گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ جو دو معاملات ہیں، نو کانفیڈنس اور جنرل الیکشن وداؤٹ اینی انٹرفیرنس، اس کے بارے میں لگتا ہے کہ انہیں کچھ یقین دہانیاں موجود ہیں ان کے لیے۔ یعنی ان سے کوئی نہ کوئی رابطے کیے گئے، کوئی نہ کوئی آپ کو وہ اطمینان دکھا آگے کے لیے ان میں، یا پھر کنسرن ہی نظر آیا، پریشانی نظر آئی؟ جی، کنسرن نظر آیا آگے کے لیے، خاص کر وہ کہتے ہیں کہ ان دو واقعات کے بعد میرا کنسرن زیادہ ہے، اور خاص کر معیشت پر وہ بہت پریشان نظر آئے کہ معیشت کا کیا ہوگا، خاص کر وہ اسٹیٹ بینک کا کی جو پالیسی تھی، جو اسٹیٹ بینک کے بارے میں نئی پالیسی۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو ظاہر ہے جو مہنگائی ہے اور جو بے روزگاری ہے اور جو بری طرز حکمرانی ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ دوسرا میرا خیال ہے کہ جو فوج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک مخاصمت کا جو رویہ نیا شروع ہوا ہے پی ٹی آئی میں، اس کی وجہ سے بھی بغاوت کا ڈر ہے۔ اور بہت سے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف میں گئے تھے، وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی صورت بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہیے۔ اس لیے جب اگر کبھی تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ناراضی ہوگی یا کوئی دوری پیدا ہوگی، تو وہ سارے لوگ جو کبھی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ سمجھ کے ان کے پاس گئے تھے، وہ سارے دوری اختیار کر لیں گے۔ تو یہ ایک ہر وقت خطرہ منڈلاتا رہتا ہے کہ جس وقت بھی یہ ناراض ہوتے ہیں، وہ والے تمام حلقے جو ہیں وہ بھی ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔